السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ناسخ و منسوخ بائے سائرہ رمضان ایپیسوڈ نمبر 6۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ مجھے تو التمش لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو کون سا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے فی الحال ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خزاں صرف درختوں پر نہیں، ہمارے وجود کے اندر بھی دھیرے دھیرے اترتی ہے، اور ہم اپنی بکھرتی امیدوں اور مرجھائے دل کو چپکے سے چھپا کر دنیا کو وہی پرانی بہار دکھاتے ہیں۔ ہمارے اندر کے اس پتجھڑ کا ہمارے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ ہم خاموشی سے بکھرتے بکھرتے پتوں کی صورت ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں، اپنی گہرائیوں میں فنا ہو رہے ہیں، کچھ اس طرح کی جیسے یہ خزاں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ اس کی انا کے بارے میں جانتی ہو نا، الٹا تم تو خود مجھے بتاتی ہو کہ وہ سر کٹوا تو سکتا ہے مگر جھکا نہیں سکتا۔ تم کہتی ہو نا کہ اس میں ایک صفت ابلیس کی ہے کہ وہ انسانوں کو سجدہ نہیں کرتا، وہ اپنے علاوہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہے، اسے دنیا میں حکومت نہیں کرنی، دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ جانتی ہو نا حریم کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس کی انا ہے، اس کا غرور ہے، یا میں یوں کہہ لوں کہ تھا۔ ساری گفتگو میں اب جا کر حریم نے پلک جھپکائی تھی اور مڑ کر ہنسا صدیقی کی طرف دیکھا تھا، جو لیپ ٹاپ کو بغور دیکھتے بولے جا رہی تھی۔ ہاں حریم، تم نے کہا تھا، بلکہ تمہارا تو چھوڑ ہی دو، میں نے خود دیکھا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تمہارے پاؤں کی مرہم پٹیاں کر رہا تھا۔ اس کی ساری انا اور غرور اس وقت تمہارے قدموں میں تھی، اور تم کہتی ہو تمہیں التمش سے محبت نہیں ہے۔ ہنسا بدمزہ ہوئی، اس کا مردوں پر سے یقین اٹھ چکا تھا، لیکن التمش کی بات الگ تھی، سو کہہ دیا۔ میں نے انکار نہیں کیا ہنسا، اظہار بھی تو نہیں کیا نا، فوراً جواب پایا۔ اظہار بھی کیا ہے میں نے، جھجکتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا بولا ہے؟ آئی برو اچکائے وہ شاکڈ ہوئی۔ میں نے التمش کو کہا ہے کہ مجھ سے دور رہو کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہنسا نے اطراف میں نظریں گھما دی، یہ کیسا اظہار تھا وہ نہ سمجھ پائی۔ حریم اس کے ساتھ آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ پر بغور دیکھنے لگی۔ باتوں سے فرصت ملے تو ذرا بتانا پسند کرو گی کہ تم لیپ ٹاپ پر دیکھ کیا رہی ہو؟ ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب کیا، اسکرین پر نظر دوڑائی تو جسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ کوئی فیس بک پیج تھا جو اوپن کیا ہوا تھا۔ نظریں اٹھا کر ہنسا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ لیپ ٹاپ کو پرے کیا اور آگے ہو کر اسے گلے سے لگایا۔ کیوں یہ سب دیکھ کر خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ اس نے تمہیں چھوڑا ہے تو یقیناً وہ تمہارے قابل نہیں تھا۔ تم اداس مت ہو، مجھے محبت کا درس دیتی ہو اور خود محبت کر کے پچھتاتی ہو، انصاف تو نہ ہوا؟ کمر سہلاتے وہ اسے باتوں میں بہلانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حماد اور اس کی کرسچن بیوی کا بیٹا ہونے والا ہے، تم نے دیکھا نا ان پکچرز میں؟ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا یا کوئی اولاد ہوتی تو شاید حماد مجھے کبھی نہ چھوڑتا، شاید اسے مجھ پر یا اپنی اولاد پر ترس آ جاتا۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ فریاد کی۔ اولاد ایک انمول نعمت ہے اور یہ بے قدروں کو نہیں سونپی جاتی، مگر حماد کو تو مل چکی ہے، مطلب میں بے قدری ہوں؟ حنسا کے شکوہ کرنے پر حریم کو اپنے منہ سے نکالے الفاظوں پر غصہ آیا۔ تم خود سمجھدار ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سب چھوڑو، ہم دونوں نے ایک جگہ اپلائی کیا تھا نا جاب کے لیے، کل وہاں سے لیٹر آنے والا ہے۔ اب اٹھو، نماز پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں۔ ہم لڑکیوں کی زندگی ان مردوں تک محدود نہیں ہے، دو ہاتھ پاؤں ان کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی، خود کا سہارا بننے کے لیے بس رب کی دی یہی نعمت کافی ہے۔ چلو اٹھو اب۔ وہ کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہنسا سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا، واقعی جدائی سے موت بہتر ہے۔ یہ اگلے مہینے کے 11ویں دن کا منظر ہے۔ اب کے حالات کافی حد تک بدل چکے تھے۔ برہان اپنے ٹراما سے نکل کر اپنی خوش مزاجی والے لمحاتوں میں لوٹ آیا تھا، اور یہ اس کے گھر والوں کے باعث ممکن ہوا تھا۔ ہمارے گھر کے افراد چاہے تو ہمیں ڈپریشن دے سکتے ہیں اور چاہے تو بڑے سے بڑے ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں، باقی یہ ہمارا نصیب ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ زحل کو فی الحال کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے میٹرک کے ایگزامز میں بے حد مصروف تھی، نہ کسی کی سن رہی تھی اور نہ سنا رہی تھی، تو زحل نامی کیریکٹر کو ذرا ٹال دیتے ہیں۔ سحرش اور مہر النساء کو بھی ملتان سے لوٹے چند دن ہی گزرے تھے، اور التمش اس کا تو بھائی مجھے بھی کچھ نہیں پتا، کیونکہ وہ بھائی اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے اتنی بھی فرصت نہیں کہ کم از کم رائٹر صاحبہ کو ہی بتا کر چلا جائے، بدتمیز انسان۔
باقی رہی حریم اور ہنسا تو ماشاءاللہ سے وہ دونوں بہت خوش ہے، کیونکہ ان کی محنت رنگ لائی ہے۔ پورا 1 مہینہ گھسنے کے بعد انہیں ایک اسکیم کے تحت ایک جاب مل ہی گئی، جن میں سے مہینے میں ایک آدھ بار وہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں بطور گیسٹ اپنی کمپنی کے پروڈکٹس کی اچھی کوالٹی کی یقین دہانی بھی کروا دیتی۔ پاؤں کا زخم مٹ چکا تھا مگر خوف باقی تھا۔ اکثر زخم مٹ تو جاتے ہیں مگر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ بریک ٹائم تھا جب وہ دونوں کمپنی کے کیبن میں بیٹھی تھی۔ ہنسا اپنے پیٹ پوجا کرنے میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھی اور حریم کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ناول زادی تھی، اس کے لیے فارغ وقت اور مصروف وقت میں کتابوں کا مطالعہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ اس کا فرض تھا۔ پر اس کی آنکھیں سکڑنے لگیں جن کی لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایک ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان مٹی اور ملائکہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روح بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوئی کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ صفحے کا اختتام ہوا، وہ اب صفحہ نمبر 14 پلٹنے لگی۔ دفتن ہنسا نے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب کھینچ لی۔ یہ تم افسانوں سے باہر جینا کب سیکھو گی حریم؟ افسانے نہیں ہے، یہ میری دنیا ہے، میری ذاتی دنیا اور محفوظ ہوئی۔ کیا تم کتابوں سے زندگی گزارنا سیکھتی ہو؟ نہیں، میں کتابوں میں زندگی گزارنا سیکھتی ہوں۔ انداز پھر سے وہی مطمئن مگر سنجیدہ۔ تم پاگل ہو حریم، بس تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تم نے کتابوں کے اندر کی دنیا کو نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، یہاں بھی مشکلات ہوتی ہیں، یہاں بھی لوگوں کے سر پر ہزاروں مصیبتیں منڈلاتی ہے، لیکن وہ ان سے لڑنا جانتے ہیں۔ میری طرح کمرہ بند کر کے صرف روتے نہیں رہتے، اور نہ ہی تمہاری طرح زندگی کے کسی ایک موڑ پر آ کر رک جاتے ہیں۔ تم خود کو خوش دکھاتی ہو مگر تم ہو تو نہیں۔ تمہارے دماغ پر آج بھی حماد ہے، تم حماد کے خیالوں میں رہتی ہو اور میں۔ وہ رک گئی، ایک لمبا سانس لیا۔ اور تم؟ حریم کے رکنے پر اس نے پوچھا۔ جو بھی ہیں، مگر اس بات کو سمجھو ہنسا، ہم لوگ اپنے مردوں کے بغیر بھی جی سکتے ہیں۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہنسا نے اس کا راستہ روکا۔ اپنے مردوں؟ اپنوں کے بغیر کون جیتا ہے بھلا؟ آئیبرو اچکائی۔ کچھ تھا جو تلاش کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں۔ مجھے میرے الفاظوں کی درستگی کرنا مت بتاؤ۔ جو اپنے باپ کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے وہ کسی اور مرد کی خاطر مر نہیں جائے گی، اس نے کہا اور ہنسا کو ایک طرف کرتے آگے بڑھ گئی۔ اپنی اس بات پر قائم رہنا حریم مرزا، ہنسا نے بلند و بالا آواز میں کہا۔ اس نے رک کر سنا، پھر سر جھٹک کر آگے چل دی۔ فضول گفتگو، حریم بڑبڑائی۔ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں پہر الگ ہو مگر وقت ایک، مطلب دن کے 12 اور رات کے 12، خاص طور پر اس کی آمد کا وقت، اس کے جھلکنے کا وقت، چھا جانے کا وقت۔ کوئی کیسے کہہ دے کہ وہ اسے بخش دے گی؟ کیا کسی نے اسے بخشا تھا، رحم کیا تھا؟ گڑ گڑانا، تڑپنا، فریاد کرنا، سب کیا تھا؟ کوئی تھا سننے والا؟ نہیں تھا، کیونکہ وہاں موجود لوگ انسان تھے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ انسان کے بھیس میں چھپے بھیڑیے، جو اکثر جسم نوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کس نے کہا تھا اس کو بے پردہ گھومنے کے لیے؟ یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہو ہی گیا، یہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ یہ ایک فرضی کہانی ہے، لیکن میری خواہش پھر بھی ہے کہ لڑکیوں، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مرد کا وہ حشر کیا جائے کہ اس کی اگلی 7 نسلیں یاد رکھے۔ ہم لوگ کہانیوں میں تو پڑھ ہی لیتے ہیں کہ فلاں ہیرو نے اس کی محبت پر نظر اٹھانے والے شخص کی کھال جلا دی، اس قدر مارا کہ وہ مر بھی نہ سکا اور جی بھی نہ سکا۔ کیا بس اسی لیے کہ اس ہیرو کی من پسند عورت کو کسی غیر مرد نے نظر بھر کر دیکھ لیا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ چھیڑ دیا ہوگا، اور کیا کیا ہوگا؟ اس دنیاوی مردوں کی طرح ہراساں تو نہیں کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کو اتنی بڑی سزا کیوں دی جاتی ہے افسانوں میں، اور حقیقت میں ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ ہیرو کیوں شخصی جان لینے پر آ جاتا ہے؟ کیا یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے؟ مجھ سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو میں کہوں گی ہاں، یہ کیوں اتنی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو ظلم بھی لڑکی کے ساتھ اور قتل بھی اس کا۔ یہ ٹھہرے حقیقی مرد ہماری کہانیوں کی دنیا سے الگ، اور اگر ہماری کہانیوں میں، ناولز میں بھی ایسے مردوں کا کردار آنے لگ جائے تو ہماری یہ واحد دنیا جس میں ہم سکون سے جی سکتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔
لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سائرہ تم بالکل ہی حقیقت لکھا کرو، اپنی طرف سے کچھ بھی فرض نہ لکھا کرو۔ حقیقت لکھوں؟ حقیقت لکھوں؟ مطلب عورت کو کمزور لکھوں، بے بس لکھوں، مرد کو وحشی لکھوں، لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں لکھوں؟ کیا میں یہ لکھوں کہ گھر والوں نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو مار دیا؟ کیا میں یہ لکھوں کہ ایک لڑکی نے خوف سے خودکشی کر لی؟ مطلب کہانیوں میں خوبصورت سا ایک احساس جو ہم فرضی طور پر ڈالتے ہیں وہ بھی ہم نہ لکھیں، اور اگر میں ایسی تحریر لکھنا شروع کر دوں تو ان کا عنوان کیا ہوگا؟ میں بتاتی ہوں، ان کا عنوان کچھ یوں ہوگا: وحشی مرد، مظلوم عورت، ایک بے گناہ کا قتل، خودکشی، قصور بنت حوا کا۔ اور اگر میں یہ لکھوں تو ان سب میں وہ عورت پائی جائے گی جو غم سہ سہ کر مر جائے گی مگر خود کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ وہ پوری زندگی ایک مرد کی محتاج رہے گی اور پھر ایک مرد کے ہاتھوں ہی مار دی جائے گی۔ میرے اپنے قارئین سے معذرت ہے کہ میں ایسی کہانی بھی کبھی نہیں لکھ سکتی کہ جس میں عورت کمزور ہو جتنی کہ حقیقت میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے کہانی کے کردار جو کہانی کے دشمنوں کا حشر کرتے ہیں، وہ اگر حقیقت میں دنیا کے کسی ایک مرد کے ساتھ کر دیا جائے تو عورتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں کم ہوتے ہوتے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا ہماری دنیا، کہانیوں کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ لوٹتے ہیں ہم اپنی کہانی کی ایک انوکھی منزل پر۔ مائستان، دربار محل۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جس چیز کو پانے کی خواہش یا جدوجہد کرتا ہے وہ اسے مل ہی جاتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب ہم یہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ کاش ہماری پہلی خواہش پوری ہی نہ ہوئی ہوتی۔ فی الحال اس کی زندگی کا یہ پہلا وقت تھا، اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت۔ وہ آج بہت خوش تھی، زیادہ، حد سے زیادہ۔ ہوتا ہے جب مرادیں پوری ہو تو ہوتا ہے آج آخری بار بس۔ اس کے بعد وہ سنہرا لباس نہیں پہنے گی، بس حکومت کرے گی، عوام کا دل جیتے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے مائستان پر راج کرے گی۔ حضور مائستان نے اپنے دربار میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس سرزمین کا ایک بڑا صوبہ خیرہ نظیم نوفال مایا گل کے نام کیا جاتا ہے۔ دربار کے نواب مرد تک حیران تھے کہ ایک طوائف حکومت کرے گی، چاہے وہ بس رقص کرتی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ محض ناچنے والی ایک طوائف تھی جس کا کردار ہمیشہ سیاہ رہے گا۔ نوفال کا خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حکومت اسے مل چکی تھی، وہ اب رقص چھوڑ دے گی۔ رات کے اس پہر وہ خوشی سے گاتے جھومتے محل کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے حجرے کی طرف۔ سب کی زندگی سنور جائے گی، زائش ملکہ کی زندگی گزارے گی، نوفال کی حکومت ہوگی اور وہ اس سلطنت کے پرکشش نخوس والے مرد کے بیوی بنے گی، مون ہیگل کی۔ وہ سوچنے پر بھی شرما گئی۔ رات کا پہر تھا، اس کے قدموں میں تیزی آنے لگی۔ سارا راستہ وہ آگے کا سوچتی گئی اور منصوبے بناتی آ رہی تھی۔ اس کی مشقت ساری زندگی کی تھی اور خوشی ایک پل کی بھی نہیں۔ دور سے آتی ایک پیلی روشنی کی کرن اسے نمودار ہوتی دکھائی دی۔ اس نے آنکھیں چندھیا کر دیکھا، چند قدم مزید آگے بڑھائے اور اس کی دنیا وہیں کی وہیں ساکن ہو گئی۔ آگ! وہ اپنا تھیلا وہیں گراتے چلی گئی۔ ان کے حجرے کی طرف آگ لگی تھی، گرتے پڑتے وہ آگے بڑھتی گئی۔ کیا اس آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ آگ لگی کیسے تھی؟ اتنی زیادہ آگ! اس کی آنکھیں نم اور جان حلق میں اٹکی۔ کمرے میں تو زائشہ گل تھی، اس کی ماں بھلا کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ زائشہ! وہ صدا لگاتے آگے بڑھنے لگی جب کسی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ مون ہیگل چھوڑو، ماں اندر ہے، اسے دھواں برداشت نہیں ہوگا، ان سے دھواں برداشت نہیں ہوگا، پلیز انہیں بچا لو۔ وہ روتے بلکتے بغیر اس مرد کی جانب دیکھے کہہ رہی تھی، اور جب دیکھا تو آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آگ کیسے بجھ جاتی؟ وہ تو لگائی گئی تھی۔ کبھی کبھی ہم اس طرح کی امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ آگ لگانے والوں سے آگ بجھانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ واقعی آگ لگائی گئی تھی، اسی کے صوبے خیر نظیم کے اسی کے کمرے میں۔ بڑی تڑپ ہو رہی ہے نا؟ آگ کو دیکھ کر تڑپو، جب تک تمہیں تڑپ تڑپ کر مرتا نہیں دیکھوں گا میرے گال سے تمہارے مارے تھپڑ کا درد ختم نہیں ہوگا۔ جانتی ہو نا درد کسے کہتے ہیں، بے عزتی کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتی تو اب جان جاؤ گی۔ درد وہ ہوگا جو تم یہ سب جلتا دیکھو گی، بے بسی وہ ہوگی جو میں تمہارے ساتھ اب کروں گا، اور بے عزتی وہ ہوگی جو تم زمین پر اوندے منہ پڑی رہو گی اور میں قدموں کی خاک تمہارے منہ کے قریب اڑاتا چلا جاؤں گا۔ محل کے نواب کے سامنے کوئی نظر نہ اٹھا سکے اور تم نے یہ گستاخی کر دی، سزا تو ملے گی، برابر ملے گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، آگ بڑھتی جا رہی تھی، اسے ماں کو بچانا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو نواب، تمہارے سارے ارادے ناکام ہوں گے، میں تمہیں سزا دوں گی۔ تم نے مائستان کی شہزادی سے دشمنی مول لی ہے،
نواب اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے مرد ایک خوفناک ہنسی سے چلائے، وقت موت کا ہے اور اکڑ دیکھو۔ نواب دوبارہ ہنسا۔ دو لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو رسی سے باندھ دیا۔ وہ زمین پر دھڑام سے گری، اس کی آنکھوں کے سامنے آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ مون ہیگل کہاں مر گئے تم ذلیل انسان، کہاں گئی تمہاری محبت؟ میں مشکل میں ہوں، پلیز ماں کو بچاؤ، میں ساری زندگی کے لیے تمہاری غلام بن جاؤں گی۔ مون ہیگل عذاب کے مارے کہاں ہو تم؟ مدد کے لیے پکارنے کا اس کا انداز بھی نرالا تھا۔ نواب کے اشارے پر ایک غلام نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور زمین پر ایسے پٹکا کہ وہ اندھے منہ گری اور اٹھ نہ سکی۔ کہا تھا نا جلا کر راکھ کر دوں گا تمہیں اور تمہاری سلطنت کو۔ جاتے جاتے اس نے نوفال کے منہ پر اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی، اسے لگا اس کے جبڑے دھس گئے، زمین بنجر تھی اور اب اس کے منہ سے نکلتے لہو سے سیراب ہونے والی تھی۔ وہ جلاد اس معصوم کو جلنے کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ نواب کے خلاف جاتے، سو نظر انداز کرتے آگے بڑھتے گئے۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے، منہ باندھ دیا گیا تھا، ایک دم بس لاچار اور بے بس کر دیا گیا تھا اس کو۔ وہ خون کے آنسو روتی گئی، پہلو میں کسی کی تیز چلتی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے گردن کا رخ تیزی سے موڑا تو لگا کہ زندگی کی اسی پل میں اسے موت آ جائے گی۔ وہ مون ہیگل تھا، چہرہ خون سے تر تھا، بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ یہ رہا تمہارا ذلیل انسان۔ مون ہیگل نے مسکراتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے منہ سے الفاظ نکالے۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا، لیکن آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کتنا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ عائشہ مر چکی ہے نوفال۔ وہ اسی پل نوفال کی دنیا میں بھی بھسم ہو گئی۔ وہ جو سر اٹھانے کی کشمکش میں تھی، زمین پر زور سے گری۔ خدا کبھی بے بس نہیں کرتا، انسان کرتے ہیں۔ خدا نے اسے زندگی دی تھی، رشتے دیے تھے، ایک محبت کرنے والا مرد دیا تھا، اور انسانوں نے وہ زندگی بھی چھین لی، وہ رشتے بھی اور وہ مرد بھی۔ عائشہ ٹھیک کہتی تھی، انسان محبت کی مار مارتے ہیں، ہتھیار میسر نہ ہو تو جذباتوں سے مار دیتے ہیں۔ آگ نے بڑھتے بڑھتے ایک ہنستا کھیلتا چمن اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دو محبت کرنے والے وجود بس جھلس کر رہ گئے۔ اس کی سلطنت اس کی آنکھوں کے سامنے راکھ ہوتی گئی۔ وہ دونوں آگ میں جلتے ہوئے مر رہے تھے۔ چیخ و پکار تھی، لیکن خدا کے علاوہ کوئی سننے والا نہ تھا۔ بالآخر موت سر پر آئی، لیکن دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ظلم یہاں ہوا ہے، انصاف وہاں ہوگا۔ یہاں وہ بول نہیں سکتے مگر وہاں چلائیں گے، یہاں ہل نہیں پا رہے لیکن دوبارہ آئیں گے۔ اس نے آنے کی ٹھان لی تھی تو آنا ہی تھا۔ ایک عام روح سے سرخ سایہ، نوفال مایا گل سے ایک آگ سے بنے سائے تک کا سفر طے کیا تھا اس نے۔ کئی ہزاروں سال بعد لوٹی تھی وہ، ایک آگ بن کر، جب مائستان قبرستان میں ڈھل چکا تھا، لاکھوں جانیں اس زمین تلے دفن ہو چکی تھیں اور اس پر قائم تھی اب یہ مرزا حویلی۔ وہ نواب مرد التمش تو نہیں تھا، پھر کیوں وہ التمش کے پیچھے پڑی ہوئی تھی؟ بس یہ ایک راز سامنے آ جائے تو ہم کہانی میں ایک نیا موڑ دیکھیں گے۔ گرمیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا، سردی اختتام کو تھی اور تیز ہواؤں میں تپش سی محسوس ہوتی تھی۔ صبح کا وقت تھا، گرم ہوائیں تھیں۔ وہ باب ہیئر کٹ والی لڑکی پیپل کے درخت کے نیچے بنے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اسے پاکستان آئے کافی دن گزر چکے تھے، کافی مشقتوں کے بعد بھی اسے اب کوئی اپنا نہیں مل رہا تھا۔ اپنوں کا مر جانا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا اپنوں سے بچھڑ جانا تکلیف دیتا ہے۔ اس کی نظر سامنے سڑک پر مرکوز تھی، جہاں پر صبح کے اس وقت کافی لوگ جاگنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دفتن اس کے پہلو میں دو لڑکیاں تھیں۔ وہ سرک کر تھوڑا سا سائڈ پر ہو گئی، اس سے لوگوں سے الجھن تھی۔ امیرہ یار، وہ دیکھو نا کتنا ہاٹ ہے۔ آوین کو اپنے پہلو سے ان لڑکیوں کی آواز آئی۔ اس نے کراہت سے نظریں پھیر لی۔ واللہ واقعی بہت ہینڈسم ہے، ذرا باڈی تو چیک کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آوین کو اس جانب دیکھنا پڑا۔ وہ سڑک پر ٹہلتا ہوا آگے کو بڑھ رہا تھا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا اور کوٹ کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ کثرتی بازو ٹی شرٹ سے جھلک رہے تھے۔ سلکی براؤن بال ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مختصراً یوں وہ گہری کالی رات میں آفتاب کی مانند چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کتنا پیارا ہے نا۔ وہ لڑکیاں باز نہیں آ رہی تھی اور آوین کو لگا اس سے مزید برداشت نہیں ہوگا۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس شخص کی طرف بڑھ دی جس کی خوبصورتی پر تبصرے کیے جا رہے تھے۔ ایکسکیوز می، آوین کی آواز پر وہ رکا، پھر پلٹ کر اچنبھے سے آوین کو دیکھا۔ کتنی چھوٹی تھی وہ اور اس کی آنکھوں کا رنگ۔ وہ حیران ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ آوین نے پوچھا۔ تمیز سے پیش آؤ، التمش نام ہے ان کا، پہلو میں کھڑے دائم نے جواب دیا۔ اور سنگل پسلی، تو چپ رہ۔ اور یہ دائم کی ہوئی نقد بے عزتی۔ التمش کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آوین نے التمش کے کندھے سے کوٹ کھینچا۔ جب اسے پہننا نہیں ہے تو کندھے پر لٹکانے کی کیا تک بنتی ہے التمش بھائی؟
اس کی نیلی آنکھیں جھپکنا بھول گئی، وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھے گیا۔ وہ 3 دن جم جا کر باڈی بنا کر کوئی 30 مارخہ نہیں بن گئے۔ چلو یہ کوٹ پہنو، بلکہ او چمچ پہناؤ اپنے باس کو۔ آخر میں غصے سے دائم کو مخاطب کیا۔ التمش چپ رہا اور دائم نے آوین کے حکم کی پیروی کی۔ تم جیلس ہو رہی تھی نا؟ وہ لڑکیاں التمش بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ دائم نے کہا، ایسا جوتا اتار کر مارا نا ساری عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ اور وہ لڑکیاں جو تبصرے کر رہی تھی، وہ ان کی تربیت میں کمی تھی۔ کیا لڑکیوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ راہ چلتے کسی لڑکے کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی پر تبصرے کرے؟ وہ کتنا ہاٹ ہے یا ہینڈسم ہے، یا ان کے گھر باپ یا بھائی نہیں ہے جو وہ دوسرے کے بھائیوں پر نظر رکھنے آ جاتی ہے؟ اور کیوں نظروں کا زنا کرتی ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن التمش بھائی آپ ذرا کم لشپش کر کے گھما کرے، فقط میری بھابھی کے ہیں آپ، اور کسی کے نہیں۔ آوین کے آخری جملوں پر التمش کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ آوین سے متاثر ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ کتنی اچھی تھی وہ، مثبت سوچ رکھنے والی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پلٹنے لگی جب التمش نے پوچھا۔ آوین فراز۔ پلٹے بغیر ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ دائم، مجھے اس کی آج رات تک ساری انفارمیشن چاہیے، اوکے؟ مگر کیوں بھائی؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ بس دوست سمجھو مجھے، میرا جینے کا ایک اور راز بھی مل گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہے۔ دوسری طرف آوین نے اپارٹمنٹ میں انٹر ہوتے ہی اپنی پاکٹ سے کچھ نکالا۔ کچھ نوٹس، اے ٹی ایم کارڈ تھا اور اس کا آئی ڈی کارڈ بھی، جو اس نے التمش کے کوٹ سے نکالا تھا۔ چور چوری سے جائے گا، مگر ہیرا پھیری سے کیسے جائے؟ وہ انہیں ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھنے لگی، پھر چوکی۔ اے ٹی ایم کارڈ، آئی ڈی کارڈ دوبارہ ہٹایا، 1 بار 2 بار 1000 بار۔ اس نے 1000 بار پڑھا، وہاں لکھا تھا التمش مرزا، ولدیت فراز مرزا، اور اسے ایک جملے نے اسے کشمکش میں ڈال دیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، صبح ہوتے ہی وہ اس کو دوبارہ تلاش کرنے والی تھی۔ ماں، یہ جنات کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ اس کا سر رفعت بیگم کی گود میں تھا اور وہ اس کا سر دبا رہی تھی آنکھ سے۔ ماں نے جواب دیا۔ حریم ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ ماں، کیا برے جنات کو بھی بروز قیامت سزا ملے گی؟ ہاں، ان کے لیے کیا سزا ہوگی؟ وہی جو انسانوں کے لیے ہوگی۔ مطلب وہ بھی آگ میں جلیں گے؟ لیکن ماں، وہ تو پہلے سے ہی آگ سے بنے ہیں، تو ان کو کیا اثر ہوگا؟ رفعت بیگم کا حرکت کرتا ہاتھ رکا۔ کیوں اثر نہیں ہوگا؟ ہم انسان مٹی سے بنے ہیں، کوئی مٹی میں زندہ دفن کر دے تو کیا نہیں مریں گے ہم پانی سے جیتے ہیں، پانی میں ڈوب جائیں تو کیا نہیں مریں گے ہم؟ اب کی بار سوال رفعت بیگم کی طرف سے تھا۔ حریم پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ اسے تھوڑی تسلی ہوئی، اگر وہ چڑیل اس معصوم پر ظلم کر رہی ہے تو سزا اسے بھی ملے گی، وہ بھی آگ میں جلے گی۔ لیکن وہ معصوم کہاں جانتی تھی، وہ جلی تھی تو بنی تھی۔ ماں، یہ جنات انسانوں کو اپنے قابو میں بھی کر سکتے ہیں نا؟ حریم، بس کرو، کیا ہو گیا ہے؟ جب سے آئی ہو جنات لگا رکھا ہے، چپ کرو اور سو جاؤ۔ انہوں نے مصنوعی غصے سے ڈانٹ دیا۔ ماں، یہ جن… رفعت بیگم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس چپ، آواز نہ نکلے تمہاری، سو جاؤ۔ حریم کروٹ بدل کر سو گئی۔ زحل وہ دروازے کے سامنے سے گزری تھی جب رفعت بیگم نے آواز لگائی۔ جی، بے رخی سے جواب دیا۔ بیٹا، یہ دوائی تو نکال دو ذرا دراز سے، مجھے نظر نہیں آئے گی۔ لائٹ آن کی تو حریم کی نیند خراب ہو جائے گی، پہلے ہی بڑی مشکل سے سوئی ہے۔ زحل نے چپ چاپ دراز سے میڈیسن نکال کر اس کو دے دی۔ اف خدایا، یہ لڑکی مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ اپنا کلام دہرانا نہیں بھولی تھی۔ رات کے 8 بجنے کو تھے۔ وہ دائم کے ہمراہ مرزا حویلی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ رہا تھا اور دائم کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا دائم، ابھی تک رابطہ نہیں ہوا تمہارا؟ نہیں بھائی، وہ ایک لمبے عرصے سے لاپتہ ہے اور اب اس کی والی حرکتیں اس کا بیٹا کر رہا ہے۔ دائم نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیا کہتا ہے اس کا بیٹا؟ وہ اب اپنے کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ کیا کہے گا بھائی، وہی منہ بند رکھنے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے۔ کہتا ہے اگر نہ ملے تو حریم کو بتا دوں گا سب۔ التمش اب شرٹ اتار رہا تھا۔ وہ صفائی پسند تھا، گندے جوتوں کو کمرے سے باہر ہی اتار چکا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ کتنے پیسے دینے ہیں اس کو؟ دائم کے پوچھنے پر اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ پیسے کیا، میں ان کیڑوں کا منہ بند کرنے کے لیے کماتا ہوں، اسے کہو جسے بتانا ہے بتا دے۔ التمش رب کے سوا فقط خود کے غصے سے ڈرتا ہے اور مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ حریم کسی کے منہ سے سنی سنائی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرے گی، اور ویسے بھی اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کے مطابق وہ مجھے مجرم ٹھہرا سکے۔ ڈریس نکالتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واپس آیا تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور دائم وہی تھا۔ اگر اس نے حریم کو بتا دیا کہ ان کا باپ ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا تو… التمش پلٹا، سر تپاؤ دائم کو دیکھا۔ اگر میں کہوں تمہارا باپ بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تو… دائم سن ہو کر رہ گیا۔ وہ جو سمجھنا چاہ رہا تھا کہہ نہیں پا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ زبان لڑکھڑانے لگی۔ کچھ نہیں، تمہیں جو کام کہا تھا بس وہی کرو۔ آوین فراز کی انفارمیشن مجھے چاہیے، صبح ہر حال میں، اوکے؟ اب تم جاؤ۔
کتنے سوال تھے جو اس کے ذہن میں امڑ چکے تھے، لیکن وہ بنا پوچھے کمرے سے باہر نکل آیا۔ التمش نے بیڈ سے موبائل اٹھایا، ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ آنٹی، اب وقت آ چکا ہے، آپ میری امانت مجھے دینے کی تیاری کر لیں۔ آپ کے پاس چند دن کا وقت ہے حریم کو رخصت کرنے کے لیے، تمام انتظامات میں دیکھ لوں گا۔ حریم کو جو چاہیے لسٹ بنا کر رکھ لیں، کل پرسوں تک ہم مال چلیں گے۔ نہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، حریم میری ہے، میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ وہ رفعت بیگم کے چند اعتراض پر کہتا گیا اور رفعت بیگم کے سارے بہانے راکھ ہو گئے۔ ان کے بغل میں حریم سو رہی تھی، ایک نظر حریم کو دیکھا، پھر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ جیسا تم چاہو التمش، مجھے تم پر یقین ہے، مجھے یقین ہے ہر مرد میرے شوہر کی طرح نہیں ہوتا جو دوسری عورت کے ملنے پر اپنی ہی بیوی بچوں کو چھوڑ دے۔ التمش نے چند ایک تسلیاں دے کر کال بند کر دی، جو تھا ہی نہیں، پر اس پر کیسا افسوس۔ اب اس کے آگے کی کہانی بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔